روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے الامساک، رکنا. چاہے ایک پل کے لیے رکے تو لغوی لحاظ سے اس کو روزہ کہتے ہیں. روزے کا لغوی معنی ہے الامساک، رکنا. اور اس کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچا رہے. اور اس چیز کا نام روزہ ہے، اس چیز کا نام روزہ ہے. اب باقی رہا کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے روزے کے ساتھ، اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر اس کا ثواب وہ نہیں رہے گا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو آڑ بنایا جاتا ہے اپنے سودا کو بیچنے کے لیے. لوگ اپنے آپ کو یعنی یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو مذہبی ہیں، دستار پہن کر وہ سودا بیچتا ہے اگرچہ وہ 100% جھوٹ بول رہا ہو. بات سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ وہ نماز پڑھتا ہے تو لمبے لمبے قیام کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ سمجھے یہ تو بڑا نمازی ہے. تو لوگ مذہب کو آڑ بناتے ہیں پیسہ کمانے کی. فرمایا یہ اگر نیت ہے تو ایک چٹانگ بھی قیامت کے دن میں اعمال کا وزن نہیں نکلے گا. اور اگر اللہ رسول کی رضا ہے فرمایا کہ پھر ایک روزہ جو ہے انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ویسے تو 30 فرض ہے نا، 30 نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. ایک روزہ جو اللہ کی رضا کے رکھا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، کہ جس نے ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ایک روزے کی برکت یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی 30 روزے رکھتا ہے مکمل جو فرض ہیں کہ یعنی یہ معافی ہے ہی نہیں، کوئی یہ کہے کہ میں 1 رکھ لوں 2 رکھ لوں 3 رکھ لوں اور پھر کھاتا پھرے. فرمایا کہ مکمل ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. جو مکمل رکھے گا تو مجھے بتائیں اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا.